قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج جس صورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ روم ہے۔ یہ قرآن پاک کی 30ویں صورت ہے۔ اس میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے جو فتح کی خوشخبری، توحید اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ صورت کا آغاز اس تاریخی پیشن گوئی سے ہوتا ہے کہ رومی جو اس وقت ایرانیوں سے شکست کھا چکے تھے، چند سالوں کے بعد کے اندر بلکہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، جو کہ بالکل ویسا ہی ہوا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کائنات کے نظام، دن اور رات کی تبدیلی، ہواؤں کے چلنے، بارشوں اور میاں بیوی کے درمیان محبت کا ذکر کر کے انسان کو اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو آئیے جی آغاز کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ ملغوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں، اور وہ بعد اپنے ملغوب ہونے کے عنقریب وہ غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ اللہ ہی کے لیے حکم، اس سے پہلے اور اس کے بعد، اور اس دن خوش ہو جائیں گے مومن۔ مدد اللہ کی، وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعدہ ہے اللہ کا، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدہ، لیکن اکثر لوگ نہیں وہ جانتے۔ وہ جانتے ہیں ظاہر کو، دنیا کی زندگی کی، اور وہ آخرت سے وہ غافل ہیں۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے غور کیا، اپنے نفسوں میں نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے، مگر ساتھ حق کے، اور وقت مقرر ہے، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ملاقات کا اپنے رب کی البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو دیکھتے کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ زیادہ شدید ان سے قوت میں، اور انہوں نے ادھیڑا تھا زمین کو، اور انہوں نے آباد کیا تھا اسے زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا تھا اسے۔ اور آئے ان کے پاس رسول، ان کے ساتھ واضح دلائل کے، تو نہ تھا اللہ کہ وہ ظلم کرتا ان پر، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے۔ پھر ہوا انجام ان کا جنہوں نے برائی کی بہت برا، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور تھے وہ ان کا وہ مذاق اڑاتے۔ اللہ وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ احاطہ کرے گا اس کا، پھر طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، نا امید ہو جائیں گے مجرم، اور نہ ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کو انکار کرنے والے۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، اس دن وہ متفرق ہو جائیں گے، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، تو وہ ایک باغ میں وہ خوش کر دیے جائیں گے، اور رہے اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور ملاقات کو، آخرت کی، تو یہی لوگ ہیں عذاب میں حاضر رکھے جانے والے۔ پس تسبیح ہے اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے ہے سب تعریف آسمانوں میں اور زمین میں، اور تیسرے پہر، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو۔ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر یکا یک تم انسان ہو، تم پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے، تاکہ تم سکون پاؤ اس کی طرف، اور اس نے ڈال دی درمیان تمہارے محبت اور رحمت، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ان کی نشانیوں میں سے ہے پیدائش آسمانوں اور زمین کی، اور اختلاف تمام تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے علم والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سونا تمہارا رات اور دن کو، اور تلاش تمہارا اس کے فضل سے، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور امید سے، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر وہ زندہ کرتا ہے ساتھ اس کی زمین کو بعد اس کی موت کی، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اور اس کے حکم سے، پھر جب وہ پکارے گا تمہیں ایک ہی بار پکارنا، زمین میں یک یک تم نکل آؤ گے، اور اسی کے لیے جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اس کے لیے ہے فرما بردار۔
اور وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ احاطہ کرے گا اس کا، اور وہ زیادہ آسان ہے اس پر، اسی کے لیے مثال اعلیٰ آسمانوں اور زمین میں، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال اپنے نفسوں میں سے، کیا ہے تمہارے لیے اس میں سے جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے کچھ شریک، اس میں جو رزق دیا ہم نے تمہیں تو تم اس میں برابر ہو، تم ڈرتے ہو ان سے جیسے ڈرنا تمہارا اپنے نفسوں سے ہے۔ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے، تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو جسے گمراہ کر دے اللہ، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ بس قائم رکھیے اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر فطرت اللہ کی، اور جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر نہیں جائز کوئی تبدیلی، خلق کے لیے اللہ کی یہی ہے دین درست، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے۔ رجوع کرنے والے بنو طرف اس کی اور ڈرو اس سے، اور قائم کرو نماز، اور نہ تم ہو جاؤ مشرکوں میں سے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقہ کر دی اپنے دین کو، اور ہو گئے وہ گروہ ہر گروہ کے لوگ اس میں جو ان کے پاس ہے خوش ہے۔ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرنے والے بن کر طرف اس کے، پھر جب وہ چکھاتا ہے انہیں اپنی طرف سے رحمت، یکا یک ایک گروہ کے لوگ ان سے اپنے رب کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کرے اس کی جو عطا کی ہم نے انہیں، تو فائدہ اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ یا اتاری ہم نے ان پر کوئی دلیل تو وہ بتاتی ہے ان کو، وہ جو ہیں وہ ساتھ اس کے وہ شریک ٹھہراتے۔ اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو کوئی رحمت، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی بوجہ اس کے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک اللہ وہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس آپ دیجئے قرابت داروں کو حق ان کا، اور مسکین اور مسافر کو، اور یہ بہتر ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں چہرہ اللہ کا، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کچھ دیتے ہو تم سود میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے مالوں میں لوگوں کے، پس نہیں وہ بڑھتا اللہ کی ہاں، اور جو کچھ دیتے ہو تم زکوٰۃ میں سے تم چاہتے ہو چہرہ اللہ کا، تو یہی لوگ ہیں وہ جو دو گناہ کرنے والے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر اس نے رزق دیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو کرے اس میں سے کوئی چیز؟ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں بوجہ اس کی جو کمائی کی ہاتھوں نے لوگوں کے، تاکہ وہ چکھائیں انہیں بعض اس کا وہ جو انہوں نے عمل کیے، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے اکثر ان کے مشرک۔ تو قائم رکھیے چہرہ اپنا درست دین کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہیں کو ٹلنا ان کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے کفر اس کا، اور جس نے عمل کیا نیک تو اپنے ہی نفسوں کے لیے، اور وہ راہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دیں ان کا جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک اپنے فضل سے۔ بے شک نہیں وہ پسند کرتا کافروں کو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی، تاکہ وہ چکھائیں تمہیں اپنی رحمت سے، اور تاکہ چکھیں کشتیاں ان کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو طرف ان کی قوم کے، تو وہ لائے ان کے پاس واضح نشانیاں، تو انتقام لیا ہم نے ان سے جنہوں نے جرم کیا، اور ہے حق ہم پر مدد کرنا مومنوں کی۔ اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان میں جس طرح وہ چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑوں میں، تو آپ دیکھتے ہیں بارش کو نکلتی ہے ان کے اندر، پھر جب وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے وہ برسائی جائے ان پر اس سے پہلے ہی یقیناً مایوس ہونے والے ہیں۔ تو دیکھو طرف آثار کے اللہ کی رحمت کے، کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے، بے شک وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ اوپر ہر چیز کی خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور البتہ اگر بھیجیں ہم ہوا کو، پھر وہ دیکھیں اس کھیتی کو زد پڑی ہوئی، البتہ لگیں وہ بعد اس کے ناشکری کرنے۔ پس بے شک آپ نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار جب وہ منہ موڑ جائیں پیٹ پھیرتے ہوئے، اور نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں آپ سنا سکتے مگر اسے جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیات پر، پھر وہ فرما بردار ہوں۔
اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری سے، پھر اس نے بنائی بات کمزوری کی قوت، پھر اس نے بنائی بات قوت کی کمزوری اور بڑھاپا، اور پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہی ہے خوب جاننے والا، بہت قدرت رکھنے والا۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، قسمیں کھائیں گے مجرم نہیں وہ ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، اسی طرح تھے وہ پھیرے جاتے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم اور ایمان لائے، البتہ تحقیق ٹھہرے رہے تم اللہ کی کتاب میں 2 بار اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے دن دوبارہ اٹھنے کا، اور لیکن تم نہ تم جانتے، تو اس دن نہ نفع دے گی ان کو جنہوں نے ظلم کیا معذرت ان کی، اور نہ وہ توبہ طلب کیے جائیں گے۔ اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس کوئی نشانی، البتہ ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ اس طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں میں ان لوگوں کے جو نہیں وہ علم رکھتے، پس صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور ہرگز نہ ہلکا پائیں آپ کو وہ لوگ جو نہیں وہ یقین رکھتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون